अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 14 की जानिब। नहीं सिदरा, मेरा दिल नहीं मान रहा अकेले जाने का। दिल नहीं मान रहा वो अलग बात है, मगर हीर मगर मेरे जाने का कोई इशू मत बनाओ। एक बात कहूँ, हीर बुरा नहीं मानना। हाँ बोलो। पहले के ज़ोबियान में और आपके ज़ोबियान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मानती हो। हमारी पहली मुलाकात उसके साथ काफ़ी ख़राब रही, मगर इसके बाद उसने कई जगह तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। मेरा तो मशवरा है कि तुम्हें जाना चाहिए हीर, और वैसे भी मुझे परसों के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। तुम आज सबमिट करवा चुकी हो, कल का ऑफ है और तुम्हारा चली जाओ उसका दिल रखने के लिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए ज़ोबियान पूरा बदल चुका है। इसी तरह की बातों पे हीर फिलहाल खामोश रही, मगर उसका दिल मान चुका था कि ज़ोबियान पे भरोसा करने के लिए। सुबह सुबह ज़ोबियान यूनिव के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा। हीर वैसे ही उसे मना कर चुकी थी, मगर उसका दिल बोल रहा था कि वो आ जाएगी, और शायद दिल कभी गलत नहीं होता। वो उसे आती दिखाई दी वाइट कलर की सिंपल फ्रॉक में। मम्मा, मैं ज़ोबियान को वो कोई वाइट परी लग रही थी, बालों को कौमसी जोड़ा बनाए, हम रंगा स्कार्फ पहने। वो मुस्कुराकर ज़ोबियान को देखकर चली आ रही थी। ज़ोबियान के करीब पहुंचकर हीर ने मुस्कुराकर कहा, जो इंसान मेरे लिए खुद को बदल ले उस पर भरोसा किया जा सकता है। हीर के लफ्ज़ों पे पल भर के लिए ज़ोबियान कहीं खो गया। है चलना नहीं है ये, मैं जाऊं? हीर ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा। हीर के कहने पे वो ज़ोबियान ने फ्रंट डोर खोला। हीर के बैठते ही ज़ोबियान के लब मुस्कुराए थे। हीर के आगे उसने फ्रंट सीट संभाली और गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। शानजी उन लड़कों से गाड़ी में अपने आप को छुड़वा रही थी जब उनमें से एक ने शानजी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। शानजी के बेहोश होते ही तीनों ने शानजी के जिस्म से जैसे दुपट्टा हटाया, एकदम जोरदार आवाज आई। उनकी गाड़ी लड़खड़ाते हुए सामने फुटपाथ से टकराई और उनकी गाड़ी का टायर फट चुका था किसी की गोली से। अचानक किसी ने उनकी गाड़ी का गेट खोला और बारे बारे इन दोनों को बाहर निकाला, और तीनों को बाहर निकालते ही किसी ने आवाज़ दी, सर। ये रहे वो तीनों। गार्ड्स की आवाज़ सुनते ही बेजाद हाथ में हीर को लिए गाड़ी से बाहर निकाला और अंधाधुंध उन लड़कों पर मारना शुरू कर दिया। सुनसान सड़क पे इन तीनों की चीख मौत की चीखें मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बेजाद ने हंटरर अपने गार्ड के हवाले किया और कहा, इन तीनों को इतना मारो कि इनमें से जिंदा रहने की उमंग ना हो और ना मौत उनको गले लगाए। ये तीनों मुझे मेरे फार्म हाउस पे चाहिए। यस सर। गार्ड्स ने बेजाद से हिटलर से हंटर लिया और फिर दोबारा उन्हें मारने लगा। बेजाद ने गाड़ी का गेट खोला तो शानजी होश और से बेगानी बेहोश पड़ी थी और दुपट्टा उसका सीट से नीचे गिरा पड़ा था। शानजी को इस हालत में देख के बेजाद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका। उसे शानजी को गाड़ी से बाहर निकालने के बजाय दोबारा उन लड़कों की तरफ आया और उनमें से एक को अपने सामने खड़ा करके एक जोरदार घूंसा उसे रसीद करके पूछा, क्या किया उसके साथ और क्यों? सारा हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था ये आपकी जाने वाली हैं, वरना हम कभी बेजाद राजपूत की फैमिली पे हाथ नहीं डालते। हमें तो जानबूझ के ये सब कुछ करने को कहा और ये भी कहा था कि हम जो चाहें उनके साथ, मगर किस्म ले लें कि सर हमने इन्हें सिर्फ बेहोश किया है, अभी तक छुआ नहीं। ये सुन के बेजाद ने एक घोंसा उसके मुंह पर मारा और कहा, बाकी की स्टोरी मैं तुमसे बाद में सुनूंगा, ले जाओ इन सबको। बेजाद ने गाड़ी में झुककर पहले शानजी का दुपट्टा नीचे से उठाकर उसे उड़ाया और फिर अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में लिटाया। ड्राइवर से चाबी लेकर खुद गाड़ी ड्राइव करके अपने फार्म हाउस ले गया। बादल किसी से फोन पे बात कर रहा था जब हुंजा बिना नाक किए उसके कमरे में दाखिल हुई, हाथ में चिकन शाशलिक विद राइस लेकर। ब्लैक सिंपल से सूट से हुंजा बाजिल के दिल को बेईमान कर रही थी, मगर बाजिल ने यह बात कबूल करने से अपने दिल को मना कर दिया। हुंजा ने खाने की ट्रे उसके बेड पर रखी और खाने लगी। बाजिल ने कॉल कट करके गुस्से से, जो कि मसनूई था, हुंजा को कहा, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? देख नहीं रहा था कि मेरा तुम्हारा फेवरेट डिश अपने हाथों से बना के लाई हूँ, इतनी टफ रूटीन के बावजूद। हाँ तो मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। बाजिल, अब अगर तुमने मुझे धुतकारा तो याद रखना, मैं जब रूठूंगी तो ऐसा गायब होंगी कि याद रखोगे। पूरे 20 घंटों से मना रही हूँ तुम्हें। बादल उसे घूरता रहा मगर बोला कुछ नहीं। ठीक है, रहो नाराज, अब मैं भी नाराज होने जा रही हूँ। हुंजा ने खाने के ट्रे वही छोड़ दी और जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसकी कलाई बादल के हाथ में थी। बादल ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। हुंजा उसके सीने से टकराई और कहा, तरस नहीं आता मुझ पे? कल से मना रही हूँ तुम्हें, आया
مجھ پر فضول بات کی بکواس کر کے مذاق تھا بازن، مجھے نہیں پسند نہ ایسا مذاق اور نہ ہی ایسی بات جو تم سے دور رکھنے کے متعلق ہو۔ اچھا یہ لو کان پکڑی ہوں میرے بابا جانی کی توبہ، آج کے بعد میں ایسی کوئی بات کروں پوچھو یہ پوچھو اب چھوڑ دو، کہیں کس بس تو نہیں کرنے کا سوچ رہے۔ حنزہ کی بات پہ بادل مسکراتے ہوئے کہا تم مجھے خود اپنے قریب کر رہی ہو، اس لیے ابھی میں یہ نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے ناراض بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ بول کے بازل نے حنزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ بالکل، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ناراض ہونے کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے۔ اچھا میری جان اب جلدی سے کھلاؤ مجھے میری فیورٹ ڈش، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ حنزہ اور بازل دونوں مل کر کھانا کھا رہے تھے جب بابر صاحب کی آواز پہ بازل کھانا چھوڑ کے نیچے آیا۔ عطرت ویسے تو جہاز اڑتے وقت بہت زیادہ ڈر رہی تھی مگر بلاج پہ شو نہیں کر رہی تھی، مگر عطرت بھول رہی تھی کہ بلاج اس کا ساتھ چند دنوں کا نہیں سالوں کا ہے۔ جہاز نے جیسی اڑن بھری، عطرت نے پوری مضبوطی سے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ بلاج کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کسی احساس کے تحت بلاج نے اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے۔ بلاج کا ہاتھ رکھنا ہی تھا کہ عطرت کرنٹ کھا کے اس سے دور ہوئی۔ یہ لمحہ بلاج کے لیے کافی شاک تھا، مطلب وہ خود اس کے پاس آئی تھی اور بلاج نے سوچتے ہوئے عطرت کو دیکھا اور عطرت نے آنکھیں بند کر کے جہاز کی سیٹ کو تھام لیا۔ پورا سفر عطرت نے ایسے ہی گزارا جیسے بلاج اس کے لیے انجان ہو۔ پنڈی کے راستوں کو عطرت کافی پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی اور جب وہ اپنے سسرال اپنے گھر پہنچی تو ہاں بلاج نے دیکھا، وہ گھر دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اوف زوبیان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ تو کیا ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لندن کے مشہور رولر کوسٹر میں بیٹھتے وقت ہیر کافی ڈر رہی تھی مگر زاویان کی ضد پہ اسے بٹھانا پڑا۔ رولر کوسٹر چلتے ہی ہیر کی چیخ نکلی، ارے ہیر کیا کر رہی ہو، چیخ کیوں رہی ہو، میری ماں پٹوانا ہے مجھے یہاں۔ زاویان اسے روکو پلیز، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ ہیر تقریباً رونے والی ہونے لگی تھی جب وہ زاویان اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہیر خاموش ہو جاؤ، چیخو مت، مجھے پھنسوا دو گی تم۔ ہیر تھی کہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اچھا ادھر میرے پاس۔ زووین نے بہت پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہیر جو زوویان کے سامنے بیٹھی تھی تیزی سے زوویان کے پاس آئی۔ زوویان نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کر اسے خود کے قریب کہا اور کہا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ بیٹھی رہو، ڈرو نہیں لگے گا ڈر۔ زوویان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ہیر نے پہلے سے غور کو زوویان کو دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے اس سے لگ گئی کہ بیٹھ گئی۔ کب رولر کوسٹر روکا اور ہیر کو پتہ نہیں چلا مگر ہیر نے کہ اتنے قریبی پہ زوبیان کو خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لندن برج پر کھڑے وہ دونوں کافی لطف اندوز ہو رہے تھے جب زوبیان نے اس کے آگے ایک گفٹ باکس دیا اور کہا ہیر یہ میری طرف سے تمہارے لیے، کیا ہے اس میں، ہاسٹل جا کے دیکھنا، مگر میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہیر اس سے پہلے کچھ سمجھتی زاویان اس کے قریب آیا، بے حد قریب، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے زوبیان اظہر تم سے محبت ہوگی ہے۔ ہیر کب کیسے پتہ نہیں مگر دل کو سکون بنتی جا رہی ہو، نہیں جانتا تمہارا جواب کیا ہوگا مگر یہ دل تم پہ فدا ہے۔ زوبیان مجھے ہاسٹل جانا ہے ابھی۔ زوبیان نے ہیر کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے ہاسٹل چھوڑا مگر گفٹ اس کے بیگ میں ڈالنا نہیں بھولا۔ بلاج اور عطرت سفر کر کے تھک گئے تھے اس لیے آرام کرنے چلے گئے۔ لائبہ ماسی نے سارا گھر صاف کیا، کھانا بنانے لگی جب عطرت کی آواز پہ ایک دم چونکی۔ ہما کھانے میں بناؤں گی ہاں مگر باجی آپ تو ابھی نئی نویلی دلہن، کھیر میں تو آپ کا ہاتھ نہیں لگا ابھی تک۔ ارے یہ رسمیں نہیں مانتی میں، جاؤ فریج سے چکن نکال کے لاؤ اور چاول بھی بھگو دو۔ عطرت کی انسٹرکشن پہ ہما پھرتی سے کام کر رہی تھی اور سارا کھانا تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی کھانا تیار ہو گیا کے بعد عطرت فریش ہونے جیسے ہی روم میں گھسی، اسے بلاج روم میں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا شاید باہر ہوگا، یہ سوچتے ہی اس نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا اندر سے آتے بلاج اس کی زوردار ٹکر ہوئی مگر بلاج نے اس کے کمر سے تھام کر پل وقت دیا۔ واش روم لاکڈ کر کے بندہ واش روم یوز کرتا ہے۔ عطرت نے بلاج سے دور ہو کر کہا مجھے کیا پتا تھا کوئی اچانک آئے گا اور سیدھا بنا ڈور نہ کیے واش روم کا دروازہ کھول دے گا۔ بلاج نے بھی دو جواب دیا۔ عطرت کے لمبے سلکی بال جو جوڑے کی صورت میں تھے اور بلاج سے ٹکر ہونے کے پہ کھل گئے تھے، عطرت انہیں باندھنے لگی اور بلاج اس کے لمبے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ویسے تو ڈائن جیسے ہیں تمہارے، بلاج واش روم کے اندر جاتی عطرت پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر سی بات ہے عشق جو افریقہ کی جن سے کر بیٹھی تھی تو اس کے مطابق کچھ تو موازنہ کرنا تھا نا، نہ تو اپنا سوچ بال بڑھا لوں کیونکہ وہ خود تو بالوں والا جن تو ہے
اطرت کے جواب پر ایک بار پھر بیچارہ بلاج لاجواب ہو چکا تھا۔ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہی بلاج بول پڑا، ارے واہ ہما، تجھے تو بریانی بنانا آ گئی، واہ بھائی واہ، کیا بریانی بنائی ہے۔ ارے بلاج بھائی، یہ بریانی، یہ سارا کھانا میں نے نہیں، اطرت باجی نے بنایا۔ ہما کی بات سنتے ہی بلاج کے منہ میں نوالا پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور غور سے اطرت کو دیکھنے لگا۔ اطرت اسے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ پورا کھانا بلاج کی پسند کا تھا۔ یہی دیکھ دیکھ کے بلاج مسکرا رہا تھا۔ کھانا کھا کے وہ کمرے میں آ کے اپنا یونیفارم پہننے لگا۔ اطرت جو آرام کرنے کی گھر سے کمرے میں آئی تھی، بلاج کو یونیفارم میں دیکھ کر پل بھر ٹھہر سی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بلاج پہ ایئر فورس کا یونیفارم اتنا اچھا لگے گا، وہ تو اسے دیکھتے ہی گم ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں تھی کہ بلاج سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ کچھ یاد آنے پہ اطرت نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ترچھی ترچھی نگاہوں سے بلاج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات بلاج نوٹ کر چکا تھا۔ بلاج نے اطرت کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پہ اپنی واچ اٹھائی اور دھیرے سے جھک کر اطرت کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ذاتی پرمنٹ شوہر ہو، دور دور سے کیوں تاڑ رہی ہو؟ یہ لو پاس آ گیا ہوں، یہ دیکھ لو جی بھر کے، پتہ نہیں پھر ملوں نہ ملوں۔ جس سے نفرت ہوتی ہے ہوئے بھی اس کے چہرے سے قریب دیکھنے میں گھن آتی ہے، لہٰذا آئندہ میرے اتنے قریب مت آئیے گا۔ اطرت کا ایسا بولنا تھا کہ بلاج کے غصے کو آواز دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے جھٹکے سے اطرت کو اپنے روبرو کھڑا کیا اور کہا، تو دعا کرو میرے مرنے کی اطرت، بے وفائی تم نے کی، میرے پیار کا مذاق تم نے بنایا، میری محبت میں شرک تم نے کیا اور سزا مجھے دے رہی ہو تم۔ آپ مرے یا جیے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اطرت نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا، پہلے بھی بولا تھا، آج بھی بول رہی ہوں، جب دل چاہے یہ بے نام اذیت بھرا رشتہ ختم کر دیجیے گا، مجھے فرق نہیں پڑا۔ بہت بھگت لی میں نے سزا بنا جرم کے، اب بس ایک اور بات، دوبارہ میرے قریب مت آئیے گا ورنہ مجھے نہیں پتا میں کیا کر بیٹھوں گی۔ ایک بار محبت کرنے کی قیمت چکا چکی ہوں، بار بار نہیں چکاؤں گی۔ اطرت کی بات سن کے بلاج غصے میں چلا گیا اور اطرت وہی بیٹھ کے رونے لگی۔ شانزی اور مراد کے ساتھ واقعہ سن کر شانزی کی ماں کا برا حال تھا۔ جواد صاحب ہر جگہ شانزی کی تلاش کر چکے تھے، صنم بھی بھرپور طریقے سے شانزی کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح ہو گئی تھی جو ان جوان بیٹی ساری رات گھر سے باہر تھی۔ یہی سوچ سوچ کے شانزی کی ماں کی حالت بری ہو رہی تھی۔ مراد کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی اور وہ اپنے آپ پہ بھی نہیں تھا، بے ہوش تھا۔ یہ 2 ٹانکے آئے ہیں اس لیے وہ سو رہا تھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ شانزی کی ماں کا رو رو کا برا حال تھا۔ فکر نہیں کریں بھابھی، شانزی ساتھ خیریت سے آ جائے گی۔ جواد صاحب بالکل نڈال گھر آئے تھے اور آتے ہی رو پڑے، ارے انکل آپ تو ہمت نہیں ہارے، مل جائے گی انشاءاللہ شانزی، مجھے بھروسہ ہے۔ صنم شاہجہاں بیگم دونوں ہی ان کے گھر پہ موجود تھی۔ صنم کا خود برا حال تھا مگر وہ سب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سائم 10 دنوں کے لیے لاہور گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، اس لیے سائم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ صنم کو اچانک کچھ یاد آیا، وہ شاہجہاں بیگم کو کچھ دیر آنے کا بول کے گھر سے نکلی اور نکلتے ہی اس نے بہزاد کو کال ملائی۔ آگے سے بہزاد کے کہنے پہ وہ 10 منٹ گاڑی کا ویٹ کرنے لگی۔ گاڑی آتے ہی صنم اس میں سوار ہوگی، گاڑی سیدھی بہزاد کے فارم ہاؤس پہ جا کے رکی۔ صنم تیزی سے اندر بھاگی تو سامنے بہزاد اسے دکھائی دیا۔ بی ایم آپ کو پتہ ہے شانزی کل رات سے غائب ہے اور آپ اتنے سکون سے یہاں بیٹھے ہیں۔ صنم کی بات سن کے بہزاد اسے ایک روم میں لے گیا جہاں وہی 3 لڑکے آدمری حالت میں تھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صنم نے شانزی کو اغوا کیا تھا۔ بہزاد کے بولنے پہ صنم نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا اور پوچھا، یعنی شانزی آپ کے پاس ہے؟ ہاں، اوف شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہاں ہے شانزی؟ صنم ابھی بے ہوش ہے، کافی مقدار سے اسے کلوروفارم سنگھایا گیا تھا۔ بی ایم اس کا گھر جانا ضروری ہے، اس کے والدین بہت بری حالت میں ہیں۔ صنم تم نے پوچھا نہیں شانزی کو اغوا کس نے کیا؟ بی ایم انہی لڑکوں نے کیا ہے نا؟ نہیں صنم یہ تو مہرے ہیں، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے۔ مطلب میں سمجھی نہیں، بتائیں نا کس نے اغوا کیا ہے؟ بہزاد خود پریشان تھا، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ نہیں بی ایم 1 منٹ پہ بول کے بہزاد نے ان لڑکوں کے پاس رکھا موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کے اس لڑکے کو ایک گھونسا مار کے بات کرنے کو کہا۔ کال پک ہوتے ہی جو آواز صنم نے سنی اسے اگر ساتھ میں بہزاد نہیں کھڑا ہوتا تو یقیناً صنم زمین بوس ہو جاتی۔ میں نے تم سے کہا نا جو کرنا ہے اس لڑکی کے ساتھ کرو، بس مارنا نہیں اسے، اور اب فون نہیں کرنا مجھے، تمہارے پیسے پہنچ جائیں گے تم تک۔ مراد تو کہہ کر کال کٹ چکا تھا مگر صنم کتنی ہی دیر تک صدمے میں رہی، ٹپ ٹپ اس کے آنسو جاری تھے۔ بہزاد نے اس سے پہلے کچھ کہتا ماسی نے آ کر بتایا کہ کمرے والی بی بی کو ہوش آ گیا، وہ چلا رہی ہے۔
सनम और बेहजाद फौरन शानजे तक पहुंचे। सनम को बेहजाद खामोश रहने के साथ कमरे के बाहर ही खड़ा होने को कहा। बेहजाद जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए, शानजे ने पहले उसके सर को थामते हुए बेहजाद को देखा अपने मुजरिम के रूप में। बेहजाद को सामने देखकर शानजे आपे से बाहर होगी। तुमने ही मुझे अगवा करवाया? शानजे के सवाल पे बेहजाद चौंका। नहीं, क्योंकि उसे अंदाजा था कि मगर अगला अमल जो शानजे ने उसकी तवक्को के बिल्कुल बेहजाद ने नहीं की थी। एक जोरदार चमाट शानजे ने बेहजाद के मुंह पर दे मारा और उसका कॉलर पकड़ के चीखा कहा, तुम घटिया तो थे ही, ये तुम मुझे पता था, मगर इतनी घटिया हो गए उसका अंदाजा मुझे नहीं था। अपने मजे की खातिर तुमने किसी लड़की की इज्जत से खेल गए, मगर मैंने तुमसे कहा था मैं मुराद से मोहब्बत करती हूँ, दूर हो मुझसे, मगर तुम्हारी तो राल टपक गई। अपनी से की गई गुनाह की छोटी लड़की से देखकर सही किया था ना तुम्हारी बीवी ने किसी और के साथ। बस आगे की बात उससे पहले कि शानजे बोलती, बेहजाद इतनी जोर से चीखा, शानजे के साथ साथ बाहर खड़ी सनम भी डर गई। शानजे के बाल बेहजाद की मुट्ठी में थे और फिर वो उसको एकदम से अपने करीब कर गया। बेहजाद उसे ही देख रहा था। अरे छोड़ो मुझे जंगली जानवर, छोड़ो मुझे। शानजे तकलीफ से कराहने लगी। और छोड़ूंगा मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जो हुआ हंसी मजाक मेरी नज़र में, मगर अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। ये बोल के बेहजाद ने शानजे को जोर से ज़मीन पर फेंका और उसकी सर बुरी तरह से ज़मीन से टकरा गया और बेहोश हो गई। बेहजाद खोल कर बाहर आया तो ने सनम थोड़ी सहमी खड़ी थी। सनम तुम घर जाओ अभी और किसी से कोई बात नहीं करना। बीएम मुझे शानजे से बात करने दो, मैं बताऊंगी कि वो गलत समझ रही है आपके बारे में। मैंने तुमसे कहा ना सनम कि तुम घर जाओ। मम्मा बेहजाद के लहजे में ऐसा कुछ था कि सनम एक बार फिर डर गई। शानजे के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है बीएम, होने दो परेशान। 3 दिन अब ये यहाँ से मेरी मर्जी से ही जाएगी। याद रखना सनम, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मुझे अच्छे से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है रखना। बेहजाद की हरी आंखें आज अंगारे बनी हुई थी। सनम ने बेहजाद का ये रूप पहली बार देखा था। उसे पता था कि बेहजाद जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे बहस किए वहां से चली गई। बेहजाद ने सनम के जाते ही एक बार फिर शानजे के कमरे की राह ली। अस्सलाम वालेकुम।